بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیگریشن سے متعلق آج بڑی خبریں ہیں جی۔ ایک تو صالح راجپوت صاحبہ جو ہیں، جن کی ہائی ریچ انٹرنیشنل کمپنی تھی، جس کے ذریعے سربیہ خواتین بھجوائی گئی تھی، ان کا لائسنس فارغ ہو گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ حقیقتاً تو آپ کو پتہ ہی ہے، خبریں ٹی وی کی بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک نے اس کو بڑی کامیابی بخشی ہے، جو خواتین کو سربیہ بھجوایا گیا، پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک معذور شخص ہیں ایبٹ آباد کے، عجب صاحب، ان کی درخواست ایک آئی ہے جی امیگریشن ڈی جی امیگریشن کے پاس، اور انہوں نے درخواست یہ کیا کہ میری بیٹی جو ہے، میری اجازت کے بغیر ہی اس کا ویزا کیسے پروٹیکٹ کر دیا گیا، میری بیٹی قطر میں ہے، خدا نخواستہ جو ہے اس کی عزت پہ بات آ سکتی ہے، اس کی عزت محفوظ رہنی چاہیے۔ عجب صاحب نے کیا درخواست دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین اور بھی حاصل پور کے جو انسانی سمگلر ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ حاصل پور کارپوریشن کے جو انسانی سمگلر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، کینیڈا بھجوانے کی، پولینڈ اور لتھوانیا بھجوانے کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، حاصل پور کے انسانی سمگلر جو ہیں ان کا مکمل طور پہ محاصرہ ہو چکا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے ان کے پیچھے ہے، اور امیگریشن نے بھی ان کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو امیگریشن آفس ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ایک سال میں، اور جو ابھی 1.5 ماہ گزرا ہے اس میں بھی حیرت انگیز انہوں نے کام کیا کہ 255 شکایات نمٹا دی ہیں۔ لیکن ہم شروع تو کرتے ہیں محترمہ صالح راجپوت صاحبہ کی طرف سے، جنہوں نے جناب علی حیدر الطاف کے ساتھ مل کے، جو اس وقت سربیہ میں سفیر تھے، جو نوٹ وربل بھی جاری ہوئے، تو پتہ نہیں کیا کچھ جاری ہوا، پھر ان خواتین کو جو ہے، یہ 40 سے زیادہ خواتین تھیں جن کو وہاں بھجوایا گیا، وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی تنخواہ 600 یورو ہوگی، لیکن ان کو وہاں پہ کئی ماہ تک تنخواہ نہیں ملی، کچھ کو تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہاں پہ جارج نامی جو وہاں کا باشندہ تھا، اس نے ان کے موبائل اور پاسپورٹ بھی دبائے رکھے۔ بڑا ظلم و ستم ہوا ان بچیوں کے ساتھ۔ ان میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی بھی تھیں، پنجاب سے تعلق رکھنے والی بھی تھیں، لاہور کی کچھ تھیں، راول پنڈی اسلام آباد سے بھی کچھ کا تعلق تھا۔ لیکن الحمدللہ جب ہم نے آواز بلند کی تو انکوائری تو بڑے پیمانے پہ، ہائی لیول پہ جب انکوائری شروع ہوئی، تو علی حیدر الطاف صاحب جو ہیں ان کو قبل از وقت، یعنی ابھی ان کا 1.5 سال باقی تھا، تو سربیہ سے بلا لیا گیا۔ یہ ہماری بڑی کامیابی تھی، اور ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے، اور یہ ثابت ہو کے رہے گا۔ اب یہ جو لائسنس جو ڈی جی ہیں امیگریشن کے، جناب جاوید ضیاء صاحب، اور ڈائریکٹر آپریشنز ہیں عبدالشکور سومرو صاحب، ان دونوں کی جو جوڑی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ تو 31 دسمبر کو انہوں نے صالح راجپوت کی جو ہائی ریچ انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس کی ریچ ہی انہوں نے ختم کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب زیادہ ہائی ریچ کے آپ نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ آپ نے خواتین کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ ان کو وہاں پہ اچھی رہائش ملی، نہ ان کو روزگار ملا، نہ ان کو تنخواہیں ملی، الٹا ان کے ساتھ مظالم ہوئے، اور جو مظالم ہوئے وہ خواتین انصاف کے لیے علی حیدر الطاف کے پاس متعدد بار گئیں۔ علی حیدر الطاف نے بھی ان کے لیے انصاف کے دروازے نہیں کھولے۔ تو ناظرین، علی حیدر الطاف نے واپس آنے کے بعد یہاں پہ ایک کیس دائر کیا ہوا ہے عدالت میں، وہاں پہ ہم نے سارے ثبوت وہ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ صالح راجپوت کی جو کمپنی کو فیور دی گئی بطور سفیر سربیہ علی حیدر الطاف کی طرف، وہ بھی سارا کچھ ہم نے عدالت میں پیش کیا۔ اور اب تو جو امیگریشن حکام ہیں، انہوں نے بالکل ہی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے، بالکل منجی پڑی انہوں نے ٹھوک کے رکھ دیا لائسنس کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل، انہوں نے کہا کہ ایک تو پروٹیکٹر کے جو قوانین ہیں، جو ویزا پروٹیکٹ کروانا ہوتا ہے، اس کو مکمل نظر انداز کیا گیا، اور نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ خواتین کو غیر قانونی طور پہ باہر بھجوا دیا گیا۔ یہ آپ ہماری اسکرین پہ ان کا جو احکامات ہیں امیگریشن کے، جو ان کا لائسنس منسوخ کیا گیا محترمہ صالح راجپوت صاحبہ کا، تو اس میں واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب لائسنس تو محترمہ کا منسوخ ہو گیا، کسی اور نام سے نہ رجسٹرڈ کروا لیں، کسی عزیز کے نام سے نہ رجسٹرڈ کروا لیں، چلیں ہمارے بھی موکلات ہمیں بتا دیں گے کہ کسی اور نام سے رجسٹرڈ انہوں نے کروائی ہے۔ ظاہر علی حیدر الطاف صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ ادھر ادھر سے ان کو فیور دینے کی یا دلانے کی کوشش ضرور کریں گے علی حیدر الطاف صاحب، حالانکہ ان کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے۔ اور اب یہ دوسری انکوائری تو خیر انہوں نے خود ہی لگوائی ہے، جو عدالت میں چل رہی ہے، کیونکہ عدالت میں انہوں نے کیس کیا کہ میری عزت پہ حرف آیا، میری عزت کو اچھالا گیا، اور میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث نہیں ہوں۔ تو وہاں ہم نے سارا ریکارڈ پیش کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اب ہم یہ آئندہ پیشی پہ یہ صالح راجپوت کی جو کمپنی کا لائسنس منسوخ ہوا ہے، اس پہ بھی یہ ریکارڈ پیش کر دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین
میں حاصل پور کے جو انسانی سمگلر ہیں، حاصل پور کارپوریشن، یہ راولپنڈی میں انہوں نے ایک دفتر کھولا تھا. پھر انہوں نے پھیری لگا کے ویزے بیچنا شروع کیے کہ جی ہمارے پاس کینیڈا کے ویزے بھی ہیں، پولینڈ کے ویزے بھی ہیں، لتھوانیا کے ویزے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا انہوں نے کہا. یعنی آلو لائے، ٹینڈے لائے، ٹماٹر لائے تو بھنڈی لائے والا چکر تھا ان کا. پورا انہوں نے چکر لگایا پنجاب کا، اور کافی سادہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس پھنس گئے. کوئی ٹینڈے کے چکر میں کینیڈا کے ویزے میں 93 لاکھ دے بیٹھا، کوئی پولینڈ کے چکر میں ان کو 20-25 لاکھ دے بیٹھا، کوئی لتھوانیا کے چکر میں ان کو لاکھ روپے دے بیٹھا. تو پھر ہم نے معاملہ اٹھایا، ان کے خلاف FIRs ہو گئیں. اور اب جو DG امیگریشن ہے جوید ضیاء صاحب، اور ڈائریکٹر آپریشنز عبدالشکور سومرو صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کا لائسنس، حاصل پور کے انسانی سمگلر جو ہیں، ان کا لائسنس منسوخ کر دیا. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہائی ریچ کا جو لائسنس نمبر ہے 3700 RWP، اور ان کا جو لائسنس ہے حاصل پور کے انسانی سمگلر کا، وہ بھی منسوخ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور بڑی زوردار درخواست آئی ہے. یہ عجب جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں، یہ والد ہیں بچی کے، روبینہ نام کی بچی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آنکھوں سے بھی معذور ہوں اور کانوں سے بھی نہیں مجھے سنتا. یعنی عجب جو ہے وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے. ظاہر ہے اس کی نوجوان بیٹی جو ہے وہ پتہ نہیں کسی نے ورگلایا ہے یا کیا کیا. اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میرا واحد سہارا میری بیٹی ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے وہ قطر پہنچ گئی ہے، تو اس کا جو ویزا پروٹیکٹ ہوا ہے اس کی چھان بین کی جائے، کیسے پروٹیکٹ ہوا ہے میری اجازت کے بغیر، تو وہ ویزا بھی منسوخ کیا جائے اور اس کا پاسپورٹ بھی منسوخ کیا جائے. یہ درخواست ہے لڑکی کے والد کی. اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ جی کہ وہ لڑکی کیسے یہاں سے گئی ہے. باقی معاملات تو اب ادارے تحقیقات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عجب کے ساتھ یہ کس نے عجب ہاتھ کیا ہے کہ ان کی جوان سال بیٹی جو ہے، جو ان کا واحد سہارا تھی، ان کو چھوڑ کے قطر پہنچی ہوئی ہے. اور اس درخواست میں انہوں نے جو خاص طور پہ تحفظات کا اظہار کیا، ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کی عزت جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لہٰذا اداروں کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ ہو جائے، پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس معاملے کو ذرا دیکھیں کہ اس بیچارے معذور شخص کے ساتھ یہ کس نے ہاتھ کیا ہے، کس نے ان کو عجیب و غریب الجھن میں ڈال دیا ہے. پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو امیگریشن آفس ہے، انہوں نے 2025 میں 74 لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کیے ہیں. یعنی یہ وہ ریکروٹنگ کمپنیاں تھیں جنہوں نے قانون پامال کیے، اور پھر اس کی تحقیقات ہوئیں. ڈائریکٹر آپریشن جو ہے انہوں نے تحقیقات کی، پھر جوید ضیاء صاحب نے ان کو جو ہے وہ ان کا لائسنس منسوخ کر دیا. پھر 2026 میں ابھی تک جو ہے 10 کمپنیوں کے لائسنس منسوخ ہو چکے ہیں، اور 13 کمپنیوں کے لائسنس جو ہیں معطل ہیں، جن میں حاصل پور کارپوریشن کے انسانی سمگلر بھی شامل ہیں. اور پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ 1.5 ماہ جو گزرا ہے، اس میں 255 شکایات کو ہماری امیگریشن حکام نے نمٹایا ہے. اور 31 دسمبر 2025 سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں کم و بیش 2000 سے زیادہ لائسنس جو رینیول کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو رینیول کا لائسنس جاری کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے پاکستانی جو ہیں زیادہ تر متحدہ عرب امارات میں مزدوری کے لیے، محنت کے لیے جاتے ہیں. تو وہاں جا کے وہ محنت مزدوری جو کرتے ہیں تو وہاں سے پاکستان کو اچھا خاصا زر مبادلہ آتا ہے. تو یہ کمپنیاں جو ہیں اربوں روپے کا، جو جینون لیگل طریقے سے کام کرتی ہیں، اربوں روپے کا سالانہ پاکستان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. لیکن ان میں 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حاصل پور کے انسانی سمگلر، اور پھر یہ جو 74 جن کے لائسنس منسوخ ہوئے ہیں، اور وہ جن کے 13 لائسنس ابھی معطل ہیں، اور اب تک جو ہے 1.5 ماہ میں 10 اور کے بھی منسوخ کیے گئے ہیں. تو یہ کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھنا تھی. اور صالح راجپوت کا بھی بتانا تھا کہ ان کا لائسنس منسوخ ہو گیا. اب یہ بھی ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کسی اور کمپنی کے نام پہ تو وہ کارروائی نہیں کر رہی، وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا. بہرحال خوش آئند ہے ہمارے امیگریشن حکام کی یہ جو کارکردگی ہے، جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں. جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.